باب الخذف والبندقتی، چھوٹے چھوٹے سنگریزے اور گلیل سے مار کر جو جانور شکار کیے جاتے ہیں. خذف ہوتا ہے چھوٹی کنکریاں، بنٹے دیکھے ہوں گے وہ شیشے کے ہوتے ہیں، ماربلز، اور بندقہ تو پھر گلیل ہے. حدثنا یوسف بن راشد حدثنا وکیع و یزید بن ہارون واللفظ لیزید عن کہمس بن الحسن عن عبد اللہ بن بریدۃ عن عبد اللہ بن مغفل انہ رأى رجلا یخذف فقال له لا تخذف. عبداللہ بن مغفل نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنکریاں پھینک رہا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ کنکریاں نہ پھینکو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع کیا ہے. او کان یکرہ الخذف، یا کہا کہ آپ ناپسند کرتے تھے خذف کو. وقال انہ لا یصاد بہ صید، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے نہ تو کوئی شکار کیا جا سکتا ہے، ولا ینکا بہ عدو، تو نہ دشمن کو اس سے صدمہ پہنچتا ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے. ولیکنھا قد تکسر السن، لیکن وہ دانت توڑ سکتا ہے خذف جو ہے، وتفقع العین، اور آنکھ پھوڑ سکتا ہے. ثم رآہ بعد ذلک یخسف، پھر انہوں نے اس کو دیکھا کہ اس کے بعد بھی پھینک رہا ہے. فقال لہ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. انہ نہا عن الخذف، کہ آپ نے خذف سے روکا ہے، او کرہ، یا ناپسند کیا ہے، الخذف. وانت تخذف، اور تم پھر بھی کنکریاں پھینک رہے ہو. لا اکلمک کذا و کذا، میں تم سے اتنا اور اتنا عرصہ بات ہی نہیں کروں گا. یہ تھی صحابہ کی غیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے، کہ جب کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا تھا تو اس سے کیسے پیش آتے تھے. اور ہم 100 تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گلیل میں پتھر رکھ کے شکار کرنا منع ہے، یعنی کنکریاں پھینکنا ہاتھ سے ہو یا گلیل سے ہو یا کسی بھی طرح ہو، درست نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندوق سے کیا ہوا شکار حلال ہے یا حرام؟ کئی لوگ بندوق سے بھی شکار کرتے ہیں نا، اور اب تو زیادہ تر تیر وغیرہ کی بجائے بندوقوں سے شکار کیا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. اکثر علماء بندوق کے ذریعے کیے گئے شکار کو حرام کہتے ہیں، لیکن بعض اس کو حلال کہتے ہیں، کیونکہ اس کی گولی لاٹھی یا چھڑی کی طرح کی نہیں ہوتی. یعنی کہ لاٹھی جب مارتے ہیں تو اور طرح لگتی ہے جسم کو، گولی جب مارتے ہیں تو اور طرح لگتی ہے، وہ جسم کے آر پار بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کسی بھی تیر یا تیز دھار آلے کی طرح جسم کو پھاڑ کے نکل جاتی ہے. اور اس کے کارتوس جو ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے لوہے کے ذرات ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے سمجھو کہ چوری سے کوئی کسی کو کاٹ رہا ہو، یعنی وہ لوہا جمع ہو کے جب جسم میں گھستا ہے تو اس کو کاٹ کے نکلتا ہے. اور جن روایات میں بندوق کے شکار کی ممانعت یا کراہت ہے، اس سے مراد وہ چھرے ہیں جو مٹی کی گولیوں کے ہوں یا لوہے کے علاوہ ہوں. ٹھیک ہے، جب لوہے کی گولیاں ہوں گی تو وہ تو کاٹیں گی، لیکن اگر مٹی کی ہوگی تو وہ چوٹ لگائیں گی. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک. دوسری بات جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ صحابہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شدت سے تعظیم کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کے تقویٰ میں سے ہے. جیسے سورۃ الحجرات میں آتا نا، ولیکن زینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کو مزین کر دیا اس نے تقویٰ کے ساتھ. آج اگر ہم کسی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں اور آگے سے اس کا کچھ اس طرح کا ریئیکشن ہو تو ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایسا ہی جیسا صحابہ کا تھا. غیرت آتی ہے، کتنی آتی ہے، چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات دوسروں کی باتیں قبول بھی کر لیتے ہیں. کیونکہ آج ہم کسی کو کوئی حدیث سنائے تو وہ پوچھنے لگتا ہے اچھا یہ فرض ہے یا سنت ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا یا منع کیا ہے، تو کیا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ہم بھی اس کو ناپسند کریں یا اس سے منع ہو جائیں؟ اس سے آگے کی حجتوں کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں لوگ؟ کہ جو چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی حرام نہ کرے، اس سے نہ رکیں، وہ کر لیں جو ان کی خواہشات ہے. یعنی وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جھٹلاتے ہیں. تو ہمارے لیے حکم کیا ہے قرآن کا بھی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے فوراً رک جانا چاہیے.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مغفل نے اس شخص سے ایک معین مدت تک بائیک آؤٹ کر دیا تھا جس نے حدیث سن کر بھی کنکریاں پھینکنا اور اس سے کھیلنا نہیں چھوڑا. جی یہ ایک جیسچر ہے دکھانا کہ واقعی یہ بری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے اور آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں جیسے کسی عام شخص کی بات ہو. تو استاذہ یعنی یہ ایکسپریشن دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کوئی غلط بات کرے، لیکن وہ پھر کہنے لگ جاتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہو گئے، یہ تو بس ان سے بات کر کے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. I was just thinking about how the reaction of the Sahaba is so balanced. Like there, on one end, there's people who, like you're saying, don't have a reaction at all. If people say something bad about Prophet sallallahu alaihi wasallam, they just listen to it and ignore it. And then on the other hand, there's people who bash so many other, like physical aggression, which recently happened in Pakistan actually. نہ تو physical aggression اور نہ ہی بالکل ہی نارمل رہنا، بلکہ اپنا کنسرن شو کرنا چاہیے کہ دس از ناٹ رائٹ. ایون بچوں کو بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، بچوں کو آپ ایک بات سناتے ہیں تو وہ آگے سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کچھ، تو اس وقت کبھی بھی ساتھ نہ ہنسے، سیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہی ہوں اور اس میں تمہارا یہ ریئیکشن. جب تک ہمارے اندر ایمان کی تڑپ اور غیرت نہیں ہوگی نا تو وہ آگے بچوں میں یا اوروں میں بھی نہیں آئے گی. یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ یہ بات سننے کو ملتی ہے، جب کسی کو کوئی حدیث سنائی دے تو کہتے ہیں یہ کون سی قرآن کی آیت ہے، حدیث ہی تو ہے، یعنی اس کے ساتھ جو جی چاہے کر لو. دیکھیے دین ہمارا مکمل نہیں ہوتا جب تک امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور لا یخافون لومۃ لائم والی بات بھی ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارے اپنے ہی مسلمانوں کے بچے، آخر ان کو کیوں جرأت ہو گئی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوسچن کرنے لگے اور دین کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں، اور یعنی کیوں؟ کیونکہ بچپن سے ہم نے ان کو یہ عمل سے نہیں دکھایا کہ دس از سم تھنگ سیریس، یہ نہیں کر سکتے. ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تمہارے انجام کا مسئلہ ہے. ہماری ماں کی بات آئے، ہمارے باپ کی بات آئے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ایک کے ایمان کا امتحان ضرور ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسان کے ایمان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے، اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو لیتا ہے یا کسی اور چیز کو لیتا ہے. باب من اقتنى کلبا لیس بکلب صید او ماشیۃ، جس نے کوئی کتا رکھا جو شکاری کتا نہیں یا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہیں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز بن مسلم حدثنا عبد اللہ بن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتنى کلبا، تو جو کوئی کتا پالے، لیس بکلب ماشیۃ، وہ ریوڑ کا کتا نہ ہو، او داریۃ، یا شکاری. کبھی آپ نے دیکھو کہ بکریوں کا چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کتا بھی لے کے جاتا ہے. نقص کل یوم من عملہ قیراتان، یعنی جو بکریوں کی حفاظت کے لیے نہ ہو یا مویشیوں کی تو اس کے عمل سے ہر روز 2 قیرات کم ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری کی سب سے صحیح روایت کس کی ہے؟ کریمہ المروزیہ کی، جو ایک خاتون تھی. آپ کا کیا رول ہے بخاری کی پروموشن میں یا اس کے پڑھنے میں یا پڑھانے میں؟ تو پڑھتے ہوئے بھی ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں. اکرم ندوی صاحب ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے 10,000 محدثات کے بارے میں 40 والیوم پہ کتاب لکھی ہے. 10,000 ان خواتین کے حالات جمع کیے ہیں جنہوں نے حدیث کی پروموشن میں اپنا رول پلے کیا. ان میں سے بعض ایسی ہیں جو ابن حجر جو شرح بخاری ہے نا اس کے جو رائٹر ہیں ان کی استاد ہیں. امام ابن تیمیہ، ذہبی، برزالی، مزی، یعنی یو نیم اٹ. کئی محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کئی فیمیل ٹیچرز کے نام روایت کیے ہیں. یعنی 10,000 محدثات، اور ان میں سے ایک کے بارے میں وہ بتا رہے تھے، کل میں ان کا ایک لیکچر سن رہی تھی کہ جس نے 70 حدیث کی کتابیں پڑھائیں. 70. ہم ایک بخاری ختم نہیں کر پا رہے اور اس پہ بھی تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، بس اب یہ پکڑ کے بٹھا دیا ہے
کیونکہ قدر نہیں ہے اس علم کی کہ یہ کتنے بڑے خزانے اور اس سے کیسے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. ہم مسائل میں ٹکرے مارتے رہتے اور ہمیں اصل مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. ہم کبھی اس سے پوچھتے, کبھی اس سے, وہ کچھ بتا دیتا ہے, وہ کچھ بتا دیتا, اور ہم نہ ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے ہوتے. اگر خود ایک چیز پڑھی ہوئی ہو, ٹھیک ہے پورا مسئلہ یاد نہ بھی ہو, تو عمل کرتے وقت ایک میزان تو دل کے اندر ہوتا ہے نا, پھر آپ کسی کی باتوں میں تو نہیں آتے. اسی طرح ایک اور محدثہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جس نے اتنی کتابیں پڑھائی جو ایک اونٹ پہ لادی جا سکتی تھی. تو ہم سمجھتے ہم تو خواتین ہیں, مسکین, ہمارا کیا کام پڑھنے پڑھانے سے, یہ تو علماء کو کچھ کرنا چاہیے, مردوں کو نہیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم فضول چیزوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. جی Ustaza ji, connected to what you've just said, I'd like to remind everyone, encourage everyone that these days, because the month of Rabiul Awwal has started, and in many households, in many neighborhoods, they want to do gatherings around, different traditions that they follow with regards to expressing the love for Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I would encourage that we take these opportunities and invite them to gatherings like the class of Sahih Bukhari, where we can actually nurture the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam by knowing more about his teachings, his dealings and all that. And alhamdulillah, the bookstore also has a lot of material, books, cards, things like that. So let's all be messengers of taking it out, this knowledge to the communities that we interact with. Jazakumullah khair. استاذہ, یہ جو ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں, مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں اپنے چھوٹی چھوٹی کلپس بناتی ہوں, تو کیونکہ لوگوں نے نہیں سنی ہوئی, میں نے خود پہلی دفعہ زندگی میں سنی ہے, تو میں پھر ان کو جس طرح آپ سمجھاتی ہیں بالکل اسی طرح سمجھا دیتی ہوں, اور لوگوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے کہ یہ چیز ہمیں نہیں پتا تھی. اب یہ شکار والی اور یہ پلیٹوں میں کھانے والی, یہ کتنی امپورٹنٹ باتیں اگر ہم گھر میں جا کے اپنے بچوں کو ہی بتانے لگ جائیں, اپنے گھر والوں کو بتائیں, اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ ہم نے کہاں سے پڑھی صحیح بخاری سے, تو یہ بھی ایک طرح پروموٹ کرنا. اور امت کا اس پہ اجماع ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد دین کی کتابوں میں سب سے صحیح کتاب ہے. میں نہیں کہتی کہ قرآن کا رتبہ ہے اس کا, لیکن یہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب جس پہ آپ ریلائے کر سکتے ہیں. حدثنا المکی ابن ابراہیم اخبرنا حنظلۃ ابن ابی سفیان قال سمعت سالما یقول سمعت عبد اللہ ابن عمر یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اقتنى كلبا الا كلبا ضاريا لصيد او كلب ماشية, جس نے کتا پالا سوائے اس کے کہ وہ کتا شکار کرنے والا ہو یا کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو, فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان, تو وہ اپنے اجر میں سے ہر روز 2 قرات کم کر دیتا ہے, مائنس ہو جاتے ہیں. کلب دارن یا دارین کا کیا مطلب ہے؟ دار جو ہوتا ہے نا وہ شکار کرنے والا ہوتا ہے, یعنی جس آدمی کا کتا شکار کرنے کا عادی ہو. ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں دارین جو ہے شکار کرنے والے لوگوں کی صفت ہے, جو ان کتوں کے مالک ہیں جن کتوں کا معمول ہے کہ وہ شکار کو پکڑتے ہیں. کلبن دارین شکار کرنے والے کتے. کہا جاتا ہے درا علی الصید درا وطن, یعنی وہ اس کا عادی ہو گیا اور وہ اس پہ قائم رہا, اور کتا خود عادی ہوا اور اس کے مالک نے اس کو عادی بنا دیا, یعنی خود شکار کرنے کا عادی بنا دیا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک النافع عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او داريا, جو کوئی ریوڑ یا شکار کے سوا کتا پالے, نقص من عمله كل يوم قيراطان, اس کے عمل سے ہر روز 2 قرات کم ہو گئے. کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کھیتی باڑی یا مویشیوں کی حفاظت یا شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے, اس کے ثواب سے روزانہ 1 قرات یا 2 قرات کی کمی ہو جاتی. لیکن قرات کی مقدار اتنی نہیں جتنی جنازہ پڑھنے اور میت کے دفن میں شمولیت کرنے والے کو بطور ثواب دی جاتی, کیونکہ وہ قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے, دونوں میں فرق رکھا گیا. اب ایک اور بات یہ ہے کہ 1 قرات کمی ہوتی ہے یا 2 قرات کمی ہوتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا حدیثوں میں دونوں طرح کی بات آ رہی ہے, ایک میں 1 قرات, ایک میں 2 قرات. تو اس کا حل علماء نے یہ نکالا ہے کہ کتے میں نقصان پہنچانے کی خصلت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ثواب میں کمی ہوگی. اگر کتا موذی نہیں تو 1 قرات, اور اگر موذی ہے تو 2 قرات. اور قرات پہاڑ جتنا ہے, احد ماؤنٹین بہت بڑا ہے,
عام پہاڑ کی طرح. تو شکاری کتا جو ہے اس کا بہرحال جواز ہے, شکاری کتا رکھ سکتے ہیں, لیکن گھر کے اندر نہ رکھیں, گھر کے باہر والے حصے میں رکھیں, یعنی اپنے رومز میں نہ لے جائیں, اپنی لابی میں, اپنے لیونگ ایریا میں نہ لے جائیں. ٹھیک ہے. کتا بیسیکلی ایک خبیث جانور ہے, یعنی ناپاک جانور ہے. اگر وہ اس کی نجاست کہیں لگتی ہے تو 7 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہوتا ہے, اور 1 دفعہ مٹی سے دھونا پڑتا ہے اس کو. تو کتا پالنے سے بیسیکلی روکا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں ہر روز اگر 2 قرات کم ہو تو سال میں کتنے کم ہو گئے, 700-800 تو ہو ہی گئے اگر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے بھی دیکھے جائے. لیکن اگر گھر کی حفاظت کرنی ہو یا مویشیوں کی حفاظت کرنی ہو یا شکار کرنا ہو تو پھر کتا رکھا جا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے ہی سنا ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں. جی ہاں, یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. گھر کے باہر رکھ سکتے ہیں یا باہر رکھ سکتے ہیں حفاظت کے لیے, اگر ایسے ہی شوقیہ نہیں رکھنا چاہیے, اس کا بھی مقصد ہونا چاہیے. گھر کے اندر نہ ہو, گھر کے اندر نہیں. السلام علیکم استاذہ جی. حدیث سے کتے کے ناپسندیدہ جانور ہونے کا بہت واضح پتہ چل رہا ہے. تو بچوں کے بعض اسٹف ٹوائز بھی ہوتے ہیں جن میں سے آوازیں بھی نکلتی ہیں, اور بچوں کے کپڑوں پہ بھی بنے ہوئے ہوتی ہیں کتوں کی شکلیں, تو پھر وہ بھی نہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے پھر وہ جو کراہت والی کیفیت ہے نا وہ کم پڑ جاتی ہے. انسان کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, عادی ہو جاتا, پھر اس سے محبت کرنے لگتا, پھر کہتا ہے کتا لانے, پھر ضد کرتا ہے, پھر آپ اس کو ڈانٹتے ہیں. پہلے آپ نے خود ہی اس کو عادی کیا, پھر آپ اس کو ڈانٹنا شروع ہو گئے. باب اذا اکل الکلب وقولہ تعالی یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین الصوائد والکواسب. باب اذا اکل الکلب, جب کتا کھا جائے, وقولہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یسألونک, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, ماذا احل لهم, کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قل احل لکم الطیبات, کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی, خبیث نہیں. ٹھیک ہے. وما علمتم, اور جو سکھایا تم نے, من الجوارح, شکار کرنے والوں کو, مکلبین, الکواسب, مکلبین کا معنی ہے کمانے والے, اجترحوا, اکتسبوا, اجترحوا کا معنی ہے جو انہوں نے کمایا, تعلمونہن, تم ان کو تعلیم دیتے ہو, مما علمکم اللہ, اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا, فکلوا, تو کھاؤ, مما امسکنا علیکم, وہ جو تمہارے لیے پکڑ لائیں, الی قولہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ کے فرمان سریع الحساب تک. وقال ابن عباس, اور ابن عباس کہتے ہیں, ان اکل الکلب فقد افسدہ, اگر کتے نے کچھ کھا لیا تو اس نے اس کو بگاڑ دیا. انما امسک علی نفسہ, کیونکہ اس نے اپنے لیے اسے پکڑا. واللہ یقول تعلمونہن مما علمکم اللہ, تم ان کو تعلیم دیتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا. فتضربوا وتعلموا حتی یترکا, فتضربوا, تو ایسے کتے کو پھر کیا ہے کہ مارنا پڑے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے. وتعلموا, اور سکھایا جائے گا, حتی یترکا, یہاں تک کہ وہ یہ عادت چھوڑ دے, شکار کھانے کی. وکرہہ ابن عمر, ابن عمر نے اس کو ناپسند کیا. وقالا عطا, ان شرب الدم ولم یاکل فکل, کہ اگر اس نے صرف نکلا ہوا خون پیا اور گوشت نہیں کھایا تو پھر کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا. کہہ دیجیے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں, اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو, انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا, تو اس میں سے کھاؤ جو تمہاری خاطر روک رکھے, اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو اس باب میں کیا آتا ہے کہ اذا اکل الکلب, جب کتے نے کھا لیا تو اس کا حکم کیا ہے. تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر وہ اپنے لیے کرے تو پھر نہ کھاؤ,
یسألونک، صحابہ کا سوال ہے حلال حرام کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال کیا. طیبات میں ہر پاکیزہ چیز شامل ہے، اور طیب کے اپوزٹ کیا ہے؟ خبیث. تو خبیث چیزیں حرام ہیں. اور پھر وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یعنی جن کتوں کو تم نے سدایا ان کا کیا گیا شکار حلال ہے. جوارح کا لفظ جو ہے نا اجترح سے ہے، جرح مطلب کما کر لانے والے، کمائی کرنے والے، یعنی جو شکار کر کے لاتے ہیں. اور یہ صرف کتے ہی نہیں بلکہ پرندے بھی ہوتے ہیں. کون سا پرندہ شکار کر کے لاتا ہے؟ ایگلز وغیرہ، شکرا، شکاری پرندے، ٹھیک ہے، فالکن وغیرہ. تو مکلبین کا مطلب ہے تم ان کو اکسانے والے ہو، یعنی شکار کے جانور پہ چھوڑنے والے ہو. تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا. یعنی کتے کو سدھاتا کون ہے؟ کون سکھاتا ہے کتے کو؟ انسان سکھاتا ہے نا. کیسے سکھاتا ہے؟ ڈسپلن کر کے. لیکن کیوں سکھاتا ہے؟ کہ اس کے اندر کہاں سے آئی یہ چیز؟ اللہ نے انسان کو سکھایا. الرحمن علم القرآن علمہ البیان، ٹھیک ہے، یہ سب رحمان کے سکھایا ہوا. اس لیے سکھانے والے کو کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، کبھی پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت جانتا ہوں اور یہ میرا کمال ہے. نہیں، آپ میں سے جو لوگ بھی پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں پڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں. یہ تجربہ کیا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت کہاں سے آ گیا، وہ تو اللہ دل میں ڈالتا ہے. تو یہ آیت جو ہے نا یہ حیران کن آیت ہے. تو علمونہن مما علمکم اللہ، کتے کو تعلیم و تربیت بظاہر انسان دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کا کمال نہیں ہوتا. اللہ نے انسانوں کے دل میں الہام کیا اور جانوروں کے دل میں بھی الہام کیا کہ وہ ٹریننگ لے لیں. یعنی ہمارے دل میں ڈالا کہ ٹریننگ دینی کیسی ہے، اور ان کے دل میں ڈالا کہ لینی کیسی ہے. ورنہ آپ شیر کو ٹریننگ دیں، بلی کو دیں یا کسی اور جانور کو دیں، نہیں کرے گی، چوہا ہی پکڑ کے لائے گی آپ کے لیے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو انہوں نے تمہارے لیے روکا. امسکا اللہ، تمہاری خاطر جو کیا. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لینا ضروری ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. جلد سے مراد ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ انسان جب اٹھے گا تو کہے گا بس اتنی سے ٹائم تھا میرے پاس. اور دوسرا یہ ہے کہ عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں نا، تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بعض نافرمانیوں کی پکڑ ہو جاتی ہے. وقال ابن عباس ان اکل الکلب فقد افسدہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کتے نے خود کھا کر اس کو حرام کر دیا تو تم اس میں سے نہ کھاؤ، اس نے اس کو خراب کر دیا. انما امسکا علی نفسہ، کیونکہ اس نے کھا لیا تو یہ دراصل اس نے اپنے ہی لیے شکار کیا تھا. واللہ یقول، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے تو علمونہن مما علمکم اللہ، یعنی کتے کو مشق کرائی جائے، اس کو پھر ٹرین کیا جائے. یعنی پہلے اگر اس نے کھا لیا تو پھر اس کی پٹائی کی جائے، پھر نیکسٹ ٹائم نہ ایسے کرے. شکاری جانور کا شکار میں سکھانا گوشت کو خراب کرنا ہے. فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ. وَكَرِهَهُ ابن عمر وقال عطا ان شرب الدم فلم يأكل فكل، یعنی ابن عمر کا مطلب کیا تھا کہ جس کو کتا کھا جائے یا جس سے کتا کھا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں کھانا، وہ ناپسندیدہ ہے. اور سلف صالحین کے نزدیک کراہت کا لفظ جو تھا نا وہ حرمت کے لیے استعمال ہوتا تھا، صرف ڈس لائک کے معنوں میں نہیں، حرام کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. جیسے شرک اور والدین کی نافرمانی جو سورت بنی اسرائیل میں آتی نا، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ سب کام ان کا برا تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. یعنی شرک کیا ہے؟ صرف ناپسندیدہ ہے، حرام ہے. لیکن فقہا کی اصطلاح میں مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو ناپسند کیا جاتا ہے. اور عطا نے کہا کہ ان شرب الدم ولم یاکل فکل، کہ اگر اس نے صرف خون پیا ہے، گوشت نہیں کھایا، تو پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن احتیاط یہی ہے کہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، معلوم نہیں کہاں اس نے منہ مار دیا ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.